اس کائنات کے اندر صرف دو ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلونی اما شئتم، کہ تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، یعنی جس چیز کے متعلق چاہو مجھ سے سوال کر لو۔ اس طرح کا دعویٰ فقط دو ہستیوں نے کیا ہے۔ پہلی ہستی کو مدینۃ العلم کہا جاتا ہے اور دوسری ہستی کو مدینۃ العلم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک دعویٰ جناب محمد مصطفیٰ نے کیا، رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہو سوال کرو، قیامت تک کے لیے جو چاہو سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور دوسرا جو یہ دعویٰ کیا تھا یہ جناب علی المرتضیٰ جو مدینۃ العلم کے دروازے ہیں انہوں نے کیا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمایا تھا کہ سلونی، مجھ سے جو چاہو سوال کرو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا، ایک یہودی کو پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیں گے۔ وہ یہودی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میرا سوال ہے، وہ یہودی جو تھا اس کی جو داڑھی تھی نا، اس کے چند بال تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، یہودی کے چند بال تھے داڑھی کے۔ اس یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے سوال کیا، اس نے کہا کہ اے علی، میرا سوال ہے اور سوال کا جواب آپ نے قرآن سے دینا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے علی، مجھے بتاؤ کہ قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ میری داڑھی کے چند بال ہوں گے اور آپ کی داڑھی گھنی ہوگی۔ یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ میری داڑھی کے چند بال ہوں گے اور آپ کی داڑھی گھنی ہوگی؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جواب سنو اور قرآن سے سنو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھی، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین پکیزہ ہوتی ہے، والبلد الطیب، جو زمین پکیزہ ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھرپور سبزہ اگاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو زمین پکیزہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھرپور سبزہ اگاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جسم کی زمین ایمان کی وجہ سے پکیزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بھرپور سبزہ عطا فرمایا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا ناکدا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ثابت ہو گیا کہ میری داڑھی گھنی ہے، اس لیے میں ایمان والا ہوں، ایمان والی جو زمین ہوتی ہے وہ بھرپور سبزہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری داڑھی کے جو چند بال ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، جو زمین ناپاک ہوتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، جو زمین ناپاک ہوتی ہے وہ بھرپور سبزہ نہیں دیتی، اس کے اس طرح کے چند دانے ہوتے ہیں، چند بال ہوتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے یہودی، تیرے جسم کی جو زمین ہے وہ یہودیت کی وجہ سے ناپاک ہے، اس لیے تیرے جسم کی زمین کے اوپر کوئی بال نہیں، چند بال ہیں، اور میرے جسم کی زمین ایمان کی وجہ سے پکیزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو زمین پکیزہ ہوتی ہے وہ بھرپور سبزہ دیتی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا جواب قرآن سے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کے فیضان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔